السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج 28واں روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ آج کا جو مضمون ہے جو آپ سے شیئر ہو رہا ہے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا چیز ہے؟ صرف اتنی بات پر چند کلمات بوقت افطار آپ کے گوش گزار کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اس نے دنیا میں بڑی بڑی دو اقسام اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کی پیدا کی۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ تخلیق انسانی کے وقت ابلیس نے کہا تھا، باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کا ایمان برباد کروں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جاؤں۔ اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اے ملعون بدبخت، جو شخص میرا بن جائے گا، میری محبت میں آ جائے گا، میرے پیار میں آ جائے گا، میری بندگی میں آ جائے گا، اس پر تیرا اثر اور تیرا وار نہیں چلے گا۔ تو دو چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شیطان سے پناہ مانگتا اور وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ ہمیں اس کے اثر سے بچا، ہمیں اس کے وار سے بچا، ہمیں اس کے اثرات بد سے بچا، ہمیں اس کی سنگت سے، صحبت سے بچا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس سے خود ابلیس پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اس سے مجھے بچا۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو ابلیس سے پناہ مانگتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن سے ابلیس پناہ مانگتا۔ اولیاء ورثاء صلحاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت وہ طاقت، وہ تصرف، وہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ اللہ پاک کی جو دوسری مخلوق کے ساتھ نفع بخش زندگی ہے وہ ان سے سرزد کرواتا ہے، ان سے نیک اعمال صالح کرواتا ہے، اور پھر لوگ ان سے اپنے لیے بہت کچھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے کائنات کا، یہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے چلایا ہے۔ دو چیزیں ازل سے انسان کے ساتھ، اللہ کی رحمت اور ابلیس کی توجہ، یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت، دیکھیے انسان کا جو دل ہے وہ ایک مقناطیس کی مانند ہے۔ جب انسان اس دل کو قوت دیتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اس مقناطیس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس قوت میں اضافہ ہونے سے اس کی روح، اس کا من اللہ کی طرف جاتا ہے، اس کے انوار کی طرف جاتا ہے، اس کی محبت کی طرف جاتا ہے، اس کے پیار کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ دل کی توجہ، دل کے اوپر غور کرنا، فکر کرنا، فوکس کرنا چھوڑ دے تو اس دل کو شیطانی ریز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا آپ موبائل کو دیکھ لیں، کہیں سگنل ملتے ہیں، ڈیوائس ہوتی ہے، وائی فائی پرابلم نہیں ہوتی، تو آپ کو کنیکٹ ہوتے ہوئے بہت کچھ مل جاتا۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، وائی فائی کنیکٹ کرنے سے آپ چاہیں تو شریف
آپ کائنات میں داخل ہو جائیں اور چاہو تو خبیث کائنات میں داخل ہو جائیں، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑا ہوا، اللہ نے جبر نہیں کیا۔ اب جو کچھ آپ کا دل چاہے گا آپ موبائل سے اس کائنات اور اس شہر میں انٹر ہو جائیں۔ بالکل یہی حال انسان کے دل کا۔ یہ جو آپ کو خیالات آتے ہیں، اس میں کئی بار آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آتے ہیں۔ یہ وسوسے ہیں، خیالات ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، یہ دو چیزیں ازل سے چل رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنا ہوتا ہے، ملائکہ کی توجہات بھی ہوتی ہیں، ملائکہ کے اشارے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کائنات کا نظام چلتا ہے تو ایک شخص انڈسٹری چلاتا ہے، انڈسٹری کے لوازمات ہوتے ہیں، اس میں مالک ایک ہوتا ہے اور آگے اس کے جو ورکر ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہے، وہ کام ڈیوائڈ کر کے چلاتی۔ یہی وجہ کائنات کا مالک رب ذوالجلال ہے، یہ ساری انڈسٹری اس کی ہے۔ اس نے ولی، نبی، غوث، کتب، ابدال ایک نظام کائنات چلا رکھا ہے، جن کو مختلف طبقات اور عہدے کے ساتھ یہ نظام حیات کی ذمہ داری دے رہے تھے۔ آپ کسی کے یہ بڑا ایک سوال کیا جاتا ہے جی، اور یہ سوال ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے۔ سید نذیر شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ان کے پاس ایک بڑا پینڈو قسم کا انسان بیٹھا کرتا تھا اور باتیں بڑی کھلی کرتا تھا۔ اس نے جو واقعہ سنایا وہ سن لیں۔ اس نے کہا کہ کسی غیر مسلم نے ایک اعتراض کیا مسلمان پر کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں مانتے ہیں؟ ہر بات میں حضور کی بات، ہر بات میں حضور کی بات۔ اس نے بہت خوبصورت ایسا جواب دیا، اور وہ جواب زندگی بھر کے ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو اس تصور کو سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بات کو کیوں مانا جائے۔ اس نے کہا بات سنو، آپ آرمی میں جاتے ہیں، آپ کا کمانڈر آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ آرڈر کمانڈر کا کیوں مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کمانڈر ہے، اس کا ماننا ضروری۔ اس پینڈو شخص نے کہا اگر تمہارا کمانڈر آرڈر دے تو تمہیں ماننا ضروری، محمد کائنات کا کمانڈر ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ضروری۔ یہ تسلسل ان افکار کا ہے جن میں دہریت ہے، الہادیت ہے، اور آپ حیران ہو گئے کہ یہ مرد ہمیشہ جاہلوں کو قابو کرتا، پڑھا لکھا اتنا جلدی شکنجے میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں ایک شخص گاڑی چلا رہا، گاڑی چلاتے ہوئے کہتا جی کہ جی کائنات خود بخود بن رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ اگر کائنات خود بخود چل رہی ہے تو آپ گاڑی سے نیچے اتر آئیں اور اس گاڑی کو کہیں چل کے دکھا دیں۔ کائنات اس طرح کی ہے کہ اس کے رب کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں چل رہا۔ سب سے بڑی منہ پر تمانچہ لگتا ہے جب یہ بات کوئی شخص کہتا ہے گھر کا آپ نظام چلائیں تو گھر کا مالک موجود، انڈسٹری چلائیں تو مالک موجود، فیکٹری چلائیں تو مالک موجود، ملک چلائیں تو مالک موجود ہے، اسکول چلائیں تو مالک موجود ہے، خاندان کا نظام چلائیں تو مالک موجود ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا طبقہ یا حصہ بتا دیں جہاں پر کوئی بڑا نہ ہو اور رب کے ساتھ نظام نہ چلتا ہو۔ اسی طریقے سے کائنات کے چلانے والے نے اس طریقے سے نظام چلا دیا ہے تو اس کی ترتیب رکھی، لہذا یہ بہت بڑا منہ پہ تمانچہ۔ اکثریت آپ دیکھیے یہ ملحدوں کی، ان پڑھ، جاہل، جو ڈپریشن کے مریض، ماں باپ کے گستاخ۔ دیکھیے دنیا میں تمام مذاہب کے ماننے والوں میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، آیات کو تھوڑا مانے، زیادہ ماننے والے۔ ایک وہ ہیں جس نے سرے سے کیڑے ہی نکالے، ابو جہل بھی کیڑے ہی نکالتا رہا ہے، نمرود ہے، حامان ہے، قارون ہے، فرعون ہے، یہ سارے کیڑے ہی نکالتے آئے ہیں۔ ان کے سامنے کائنات کی ایک ایک شے آئی۔ دیکھیے دنیا میں آپ کو جادو نظر آتا ہے تو آپ حیران ہوتے کہ جادو، ایک شخص اس کا جسم کٹ جاتا ہے، اسی طرح ایک بندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے، ایک بندے کو صندوق میں ڈالتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، دوسرے شخص کو دوسرے صندوق میں ڈالتے ہیں، 1 منٹ کے بعد دونوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، جس میں ایک شخص کو ڈالا وہاں سے لڑکی نکلتی ہے، جس میں لڑکی کو ڈالا وہاں سے لڑکا نکلتا۔ یہ وہ نظام ہے جو ابلیسی ہے، اور اس کو توڑنا یہ روحانی علم کا کمال۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے ایمان کے احوال کو ملاحظہ فرماتا ہے کہ اب ڈاواڈول ہو گئے ہیں،
لوگ متزلزل ہو گئے ہیں تو اللہ پاک ولیوں کے ذریعے مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرواتے ہیں، اور یہ ہر زمانے ہوا۔ دہریت پر کیونکہ دین کے اوپر بہت زیادہ الزامات آئے، تو یہ آخری عشرہ رمضان مبارک الحمدللہ تعالی اللہ کے وجود پر اور مذہب کو ماننے پر خوبصورت سیریز جو اس وقت اعتکاف سٹی لاہور 10 روزہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آج کیونکہ 29ویں شب ہے، اور وہ 10 روزہ سیریز کم از کم ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو سمجھتے ہیں کہ کئی خیالات، افکارات، تصورات ایسے ہیں کہ جن کو کوئی پڑھا لکھا مجھے سمجھا دے تو میں اپنے خیالات کو درست کر لوں۔ دیکھیے، کسی شخص کے پاس ڈگری ہو اور وہ اپنے شعبہ میں ایکسپرٹ ہو تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ جس کو گاڑی کا پنچر لگانا آتا ہو اسے آپ سرجن کہہ دیں، پکوڑے بنانے آتے ہوں اس کو آئی اسپیشلسٹ کہہ دیں، کسی شخص نے انجینئرنگ کی ڈگری نہ لی ہو اس کو آپ پل بنانے پر لگا دیں۔ اس سے بڑی حماقت پڑھے لکھے ان پڑھوں کیا غیر مسلم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس لیے ہر زمانے میں ایسے تصورات کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے بندے بھیجے، صالحین کے بھیجے۔ اب آ جائیں دوسرے طبقے کی طرف۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، تھوڑا مانے زیادہ۔ انسان کی کیونکہ طبیعت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، وہ عمر کے ساتھ ساتھ شادی سے پہلے اس کی طبیعت اور ہوتی ہے، جب زندگی کا پارٹنر آ جاتا ہے اس کی طبیعت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس کا دل اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر بچے آتے ہیں، اس کی محبت موو ہو جاتی ہے، بچوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ بچے جوان ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ محبت کم ہو جاتی ہے۔ جب بچے جوان ہوتے ہیں اس وقت اس کی توجہ زیادہ رغبت، چاہت، محبت مانگتی ہے۔ اب وہ محبت کیا مانگتی ہے؟ عمر اس کی ایسی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی عمر اب ایسی نہیں رہتی کہ یہ نئی شادی کر لے، یا اس کے گھر کے لوازمات ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی حضرت جی، کوئی پیر جی، کوئی چودھری جی، یعنی وہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے القابات بھی خطاب والے بدل جاتے ہیں۔ انسان کو ایسی صورت میں جبکہ اس کا دل کسی ایک ایسی ذات کے ساتھ مانوس ہو رہا ہوتا، وہ جو انس اس کے دل میں آتا ہے کہ کوئی ایسی محبت ہو جس میں کسی قسم کا زوال نہ آئے۔ دیکھیے، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، ان کی ایک حد ہے، ہم اس حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ محبتیں فانی ہیں، مادی ہیں، وقتی۔ ایک محبت ایسی ہے جو ابدی ہے، ازلی ہے، اس کو زوال نہیں۔ اور وہ کون سی محبت؟ ایک محبت خدا اور دوسری محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس محبت کو کیسے دوام دیں، کیسے استقامت دی جائے؟ محدثین اور ائمہ اصول الحدیث اور بہت زیادہ ائمہ نے تحقیق کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مطالعہ، آپ سی ڈی سن لیں، خطاب سن لیں، کتاب پڑھ لیں، کسی سے سن لیں، اس محبت کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی آپ کے رات کے جو خواب ہیں وہ بہتر آئیں گے، خوبصورت آئیں گے۔ اور یہ محبت دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہ نصاب کیا پڑھاتے ہیں اس میں بھی تصورات ہیں، کسی نے لکھے ہوں گے۔ ان تصورات کی طرف جب انسان جتنی دیر تک فوکس رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اس کو دنیا کائنات بھول جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب بند کرتا ہے اس کی کائنات پھر سے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو سارا جہاں اتنا خوبصورت بنا، اس کے بنانے والا کیسا؟ اس کی تڑپ بنتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس کی زیارت کروں۔ اب جیسے ماحول میں وہ رہتا ہے، اس ماحول کے فکر، اس ماحول کے تصور، اس ماحول میں غلط باتیں وہ بھی اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے ان باتوں کا رد مانگتا ہے کہ پہلے یہ جو فکر انگیز باتیں ہیں، دین پر الزام ہے، اللہ پر الزام ہے، اس کے احکامات پر الزام ہے، اس کے رسول پر الزام ہے، جب تک وہ دور نہ ہو ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ اس ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے دین میں بہت کچھ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا ہڈی لے کے، ہاتھ پہ لے کے،
اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے اس زمانے میں اعتراض، اس نے کہا یہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تب اس میں سے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہڈی تم لے کے آئے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ ہم اس میں سے پیدا ہوں گے، یہ تو ہڈی بعد کی پیداوار ہے، جب ہڈی بھی نہ تھی تو اب تم کیسے پیدا ہوئے؟ اس وقت تو تمہارا جسم نہیں تھا، وہ اپنا منہ لے کے واپس چلا۔ تو قرآن مجید نے جا بجا فرمایا بندے تو یہ بڑا سوچتا ہے کہ پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ روز تو بچے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، روز تخلیق کائنات کی نیو جنریشن جو چل رہی ہے، پیداوار بڑھ رہی ہے، وہ تجھے نظر نہیں آتی؟ ایک وقت تیرا بھی ایسا تھا کہ 100 200 400 سال پہلے تو بھی نہیں تھا، تو کیسے آیا؟ تو فرمایا بندے پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، یہ دوسری بار میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی ہر زمانے میں یہ اعتراض ہوتے رہے ہیں، سوال ہوتے رہے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں انسان مضطرب ہوتا ہے، اس کی روح تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ میری کسی کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اب دنیا میں وہ کس کے ساتھ محبت کرے؟ وہ کہتا ہے کوئی ایسی محبت ہو جس میں زوال نہ آئے، جس سے دل مطمئن ہو جائے، دل لگ جائے۔ تو وہ محبت جس میں زوال نہ آئے، دل لگ جائے، دل کو سکون ہو، قرآن مجید نے اس محبت کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں ہی اطمینان قلب۔ اللہ کی یاد کے طریقے بے شمار ہیں، تو ان یادوں میں بعض اوقات آپ ذکر سنتے سنتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو کئی بار غنودگی آ جاتی ہے، وہ کئی بار غنودگی میں کوئی نہ کوئی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ کو غنودگی آتی ہے ذکر سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے، کئی بار آپ کسی اجتماع میں جاتے ہیں تو اجتماع بڑا خوبصورت ہوتا، آپ نے کوئی کھانا کھایا، برفی کھائی، مٹھائی کھائی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، توجہ آپ کی نعت کی طرف، خواب آپ کو اچھا آئے گا۔ اسی طرح کسی کے ہاں اللہ نہ کرے فوسگی ہوگی ہے، تو غمگین ماحول ہے، اداس ماحول ہے، آپ وہ دیکھتے جا رہے ہیں، خواب آپ کو پریشان کن آئے گا۔ اسی طرح آپ کو بد ہضمی ہے، گرمی ہے معدے میں، تو گرمی کی وجہ سے آپ کی گیس پرابلم ہوگی، اس سے خواب آپ کو پریشان کن آئے گا۔ یعنی طبیعت میں اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ جو خواتین کثرت کے ساتھ برے خواب دیکھتی ہیں ان سے کہیں کہ وہ ایک تو صدقہ دیں، دوسرا وہ خواب نہ سنایا کریں، کیونکہ بد ہضمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھ گئے کہ انسان ذکر سنتا ہے، تلاوت سنتا ہے، نعت سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں مستی آتی ہے، ذوق آتا ہے، ایک کیف بڑی تازگی کا ملتا ہے۔ اب اس تازگی میں وہ مراقبہ کیسے کرے، مراقبہ کیا چیز ہے، اس میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کی روح مالا اعلیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اللہ کے انوار کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اس کی توجہات اور عنایات کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کو دل کو، روح کو حقائق کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت اور بندے کے دل میں اس کا پیار، یہ ایک راز ہے جو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان رکھا، اور اس راز میں بندے کو بڑے حقائق ملتے ہیں۔ اس میں سے سائنسدانوں نے بہت تحقیق کی اور اس مراقبے پر بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی۔ میں نے آپ کو کہا نا، ملحدوں اور بدبختوں کے حوال پڑھیں گے تو آپ کا بھی دماغ اس طرح خراب ہوگا۔ اس لیے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، ڈاکٹر الیگزینڈر ہیں، یہ PhD عیسائی تھے، ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر اور مراقبے پر، توجہ پر، ذکر پر، فکر پر، فوکس کرنے پر کتاب لکھی۔ بڑے بڑے انگریزوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ جب تک مالا اعلیٰ کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے، اس کو چین نہیں آتا۔ انشاءاللہ آپ کو جلد بتائیں گے کہ مراقبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ روح کو تسکین کا میں بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ روح کی تسکین ہوتی ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے۔ وقت افطار قریب آ چکا ہے، اللہ پاک ہم سب کے روزے اعمال قبول فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے، ہماری بے ادبی اور اس ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہم سراپے ادب نہیں بن سکے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔